بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین ہم نے دیکھا ماضی میں کس طرح سے بھارت جھوٹ کا سہارا لے کر انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا بیانیہ مرتب کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ جو ظالم ہے بیسیکلی وہ مظلوم ہے اور جو مظلوم ہے وہ ظالم ہے، اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز نہیں ہو رہی بالعموم ہندوستان کے اندر اور بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے اندر. ہم نے بعد میں یہ دیکھا کہ اس کا جھوٹ کیسے بے نقاب ہوتا ہے سریواستو گروپ کی صورت میں، اور کس طرح سے جھوٹی فیک ویب سائٹس کو پکڑا جاتا ہے جسے ANI جو انڈیا کی نیشنل نیوز ایجنسی ہے اس کی جو خبریں ہیں وہ اس پہ لگائی جاتی ہیں، ان سورسز سے لگائی جاتی ہیں. کس طرح مردہ لوگوں کا سہارا لے کر جو ہے وہ ان کی ایک نئی آئیڈینٹی کریٹ کر کے ان کی جو سیمینارز میں ان کا جو ہے ان کی شرکت کروائی جاتی ہے اور ان سے بیانات منسوب کیے جاتے ہیں. جب بعد میں تحقیق ہوتی ہے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جس شخص سے یہ بیان منسوب کیا گیا ہے ہندوستان کی فیور میں اسے مرے ہوئے 20-25 سال ہو گئے ہیں. یہ سریواستو گروپ کا حال. لیکن ہندوستان کہاں ہے جو رکنے والا ہے اس جھوٹ اور فریب اور مکاری سے؟ ہندوستان نے حال ہی میں ایک مووی لانچ کی ہے، ایک جھوٹ پر مبنی مووی لانچ کی ہے جس کا نام ہے کشمیر فائلز. کشمیر فائلز میں بیسیکلی ہے کیا؟ کشمیر فائلز کے اندر وہی جھوٹ ہے، وہی پروپیگنڈا ہے جو کشمیریوں کو ظالم اور کچھ لوگوں کو مظلوم پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے اندر جس ڈائریکٹر نے یہ فلم پروڈیوس کی ہے خود ہندوستان کے اندر وہ ڈائریکٹر یعنی اگنی سریواستو جو ڈائریکٹر ہے ان کا وہ ایسا شخص ہے جس کی کوئی بھی مووی اس سے پہلے کامیاب نہیں ہوئی. یعنی جس نے اس سے پہلے جو بھی مووی بنائی اگر کسی کیریکٹر پہ تھی تو وہ کیریکٹر جو ہے وہ کورٹ میں پہنچ گیا، اس کے ریلیٹیو کورٹ پہ پہنچ گئے اور اس مووی کو بین کر دیا گیا. یہی معاملہ جو ہے کشمیر فائلز کے اوپر ہوا جس کے اندر انہوں نے ہندو پنڈتوں کو یہ پیش کیا کہ شاید کشمیر کے اندر مارچ 1990 میں 1988 سے لے کے 1990-91 تک جو کشمیری پنڈتوں کے ساتھ ہوا یہ ہولو کاسٹ تھا. یہاں ورڈ استعمال انہوں نے کیا ہولو کاسٹ، یعنی جرمنی سے تشبیہ دی کہ یہ پھر اس کا مطلب یہ کہ اگر ہولو کاسٹ ہوا یعنی یہودیوں کے خلاف جو ہٹلر نے کام کیا تو پھر ہولوکاسٹ کس نے کیا؟ یعنی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری ہیں وہ پھر ناتسی بن گئے، وہ ہٹلر کی فوج ہو گئے، وہ ہٹلر کے پیروکار ہو گئے، اور جو ان کے ہندو ہیں جن کو یہاں سے نکالا گیا، جن کی ہولوکاسٹ کے ورڈز استعمال کیے گئے، وہ مظلوم بن گئے اور وہ یہودی ہو گئے. اس طرح کی ٹرمنالوجی استعمال کی گئی. ہندوستان کے سینماز میں یہ فلم 11 مارچ کو ریلیز کی گئی اور یہ اتنی زیادہ کنٹروورسی ہو گئی ہے کہ کئی کورٹس کے اندر لوگ پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس فلم کو فور بین کیا جائے. اس لیے بین کیا جائے کیونکہ یہ مزید پولرائز کرے گی ہندوستانی معاشرے کو اور مزید دوریاں بڑھائے گی مذاہب کے درمیان، کیونکہ جو بھی یہ مووی دیکھ کے باہر نکلتا ہے وہ جے شری رام کے نعرے لگا رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ گولی مارو سالوں کو. یہ وہی دلی رائٹس کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس مووی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آج کی اس پروگرام میں ہم اس مووی پہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس مووی کا ایک پس منظر بھی ہے، اس کا ایک پیش منظر بھی ہے. اس کا تعلق جو ان کی حکمران جماعت ہے، فاشسٹ جماعت ہے RSS، اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس کا کشمیر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس کا ایک سوچ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آج اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب نجم الثاقب صاحب کو. آپ امبیسڈر رہے ہیں اشنوں پہ محیط، آپ کا تجربہ ہے، بہت بہت شکریہ. اور ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے جناب شیخ عبدالمتین صاحب نے، سینئر حریت رہنما ہیں اور نمائندہ خصوصی ہیں مسرت عالم بٹ صاحب کے. بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ عبدالمتین صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کرنے کے لیے. کشمیر فائلز، اسے میں کہوں گا کشمیر لائز، جو سب سے بڑا انہوں نے جھوٹ بولا. اس فلم میں کیا بیچنے کی کوشش کی گئی، تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیے دی کشمیر فائلز جو مووی انہوں نے بنائی ہے جو مارچ میں اسی مہینے ریلیز ہوئی ہے، اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی مصنف نے ایک کہانی لکھی اور وہ لے کے گیا ڈائریکٹر پروڈیوسر کے پاس اور اس کے بعد ڈائریکٹر پروڈیوسر نے جو ہے وہ اس کو کہا کہ اچھا بھی یہ ہے، پھر اس کے بعد کیریکٹرز ڈھونڈے گئے اور پھر اس میں وغیرہ. یہ سیدھا سا ایک حکومت مودی کا پلان تھا اور انہوں نے باقاعدہ ہم نے تصویریں دیکھی ہیں
جس میں کہ جو یہ وویک ڈائریکٹر ہیں اگنیہوتری جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ٹاکنگ پوائنٹس لیے کہ اس پہ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اس فلم کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ 3-4 چیزیں وہ اس فلم کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے جو تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے کہ جی جو 1988 99 90 میں جو کچھ ہندو پروہت اور جو کچھ ہندو پنڈت تھے وہ کہتے ہیں جی 6 لاکھ تھے جن کو کشمیریوں نے مار دیا. اصل میں یہ تھا کہ یہ کوئی تقریباً 10 20 25 30 40 ہوں گے ان کو انہوں نے یعنی ظلم کیا کشمیریوں نے، جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں انہوں نے ظلم کیا اور ان کو بھگا دیا اور ان کے خاندانوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کے بچوں کو مارا وغیرہ وغیرہ. پہلا میسج وہ اس فلم کے ذریعے یہ دینا چاہتے ہیں. دوسرا میسج انہوں نے یہ دیا کہ اس میں کسی غیر ملک کا اس میں حساب کتاب ہے جو یہ سارا پرووک کرتا رہا، جس نے کہ جو کہ پیچھے تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو کیریکٹر اس میں خاص طور پہ ہے، جو وہ جس سے پوچھتا ہے وہ کہ بھی تمہیں اگر بھائی کو مارنا پڑے گا، تمہیں اگر اپنی ماں کو مارنا پڑے گا، تو وہ بالکل ایک سپاٹ چہرے کے ساتھ کہتا ہے کہ مار دیں گے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ اس کے جذبات کوئی نہیں ہیں، اس نے صرف قتل کرنا ہے اسلام کے نام پہ. یعنی مرسنری کی طرح کام کرتا. تیسرا میسج یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ان ہندوؤں کو جو کہ ہندوستان میں بستے ہیں اور کچھ ہندو جو کہ مقبوضہ کشمیر میں بستے ہیں ان کو بتایا گیا کہ یہ جو تاریخ میں ہوا یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کشمیریوں کا کچھ سدباب کرنا چاہیے. چوتھا اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہندو مسلمان کی ایک بڑے عرصے سے چل رہی ہے، وہ تو پری پارٹیشن میں چلے جائیں، ادھر سے شروع ہوتی ہے داستان، اس کو ہوا دینی ہے. اس کو اس لیے ہوا دینی ہے کہ کوئی الیکشن جیتنے ہیں، اس کو اس لیے ہوا دینی ہے کہ ہم نے کوئی جارگن نکالنا ہے، کوئی نعرہ نکالنا ہے پاکستان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ یہ بکتا ہے. اچھا، یہ تو ہوگئے 3-4 میسیجز جو یہ دینا چاہتے ہیں. اب یہ ہے کہ کیا آپ تاریخ کو مسخ کر سکتے ہیں؟ مثلا تاریخ اگر میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ یہ ہندو پروہت اور یہ ہندو پنڈت جو ہیں 1988 1990 سے جس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بندہ جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، وہ جو باقاعدہ اگر آپ ورڈ یوز کر رہے ہیں ایکسوڈس، پہلے یوز کرتے تھے، آپ کر رہے ہیں ہولوکاسٹ. دیکھیں یہ سارے سیمیلیز اور میٹافرز جو ہے نا وہ لے کے ہی تو بات بنتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو میرا سوال آپ کے ساتھ بھی ہے اور وہ تمام لوگ جو اس فلم کو دیکھ کے یہ مانیں گے کہ پروہتوں کے ساتھ اور پنڈتوں کے ساتھ یہ ہوا، ان کے لیے سوال، وہ پنڈت جو کہ ہندوستان چلے گئے، چھوڑ دیں ان کو کہ جو ان کو مارا گیا، وہ جو چلے گئے، کیا آپ نے ان کو واپس مقبوضہ کشمیر میں آباد کیا؟ یہ اس میں بات کرتا ہوں، ویری امپورٹنٹ ہے. شیخ عبد المتین صاحب، ایک جھوٹ پر مبنی مووی لانچ کی ہے جس کا نام ہے کشمیر فائلز. کشمیر فائلز میں بیسیکلی ہے کیا؟ کشمیر فائلز کے اندر وہی جھوٹ ہے، وہی پروپیگنڈا ہے جو کشمیریوں کو ظالم اور کچھ لوگوں کو مظلوم پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ ذرا بتائیے. یاسر بھائی، پہلے تو ہم دیکھیں گے یہ جو انہوں نے کشمیر فائلز جو یہ جو آپ نے بالکل لفظ استعمال کیا، یہ لائز ہے، کشمیر لائز جو انہوں نے ریلیز کی ہے. اس کے مقاصد کیا ہے؟ پہلے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو وویک اگنیہوتری ہے جو اس کا ڈائریکٹر ہے، یہ نام ہے لیکن اصل میں اس کا ڈائریکٹر جو ہے وہ مودی جی ہے اور امت شاہ ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرا، یہ جو پروڈیوس کیا ہے یہ زی اسٹوڈیوز نے پروڈیوس نہیں کیا بلکہ یہ پروڈیوس کیا ہے بی جے پی نے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس فلم کے جو مقاصد ہے وہ بالکل یہی ہے. اچھا، ہمارے ناظرین کو تھوڑا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اس مووی کو دکھانے کے لیے جو عمومی طور پہ سینماز میں مووی دکھائی جاتی ہے اس پہ ٹیکسز کچھ لگتے ہیں. تو مودی حکومت نے ٹیکسز معاف کر دیے، اپنے پولیس والوں کو انہوں نے چھٹیاں دے دی کہ جائیں اور جا کے یہ جو ہے مووی دیکھ کر آئیں. تو بات تو آپ کی ٹھیک لگ رہی ہے. بالکل، یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ٹیکس فری کرنا. اب ہمیں دیکھنا ہے یاسر بھائی، یہ جو مودی جی نے کہا ہے کہ کیا کہا مودی جی نے؟ مودی جی کہہ رہے ہیں کہ پبلک کو سچ دکھانا چاہیے، پبلک کو سچ بتانا چاہیے. چلے جی، ہم اسی کے بات کو لے جائیں گے، مودی جی کو بات کو لے جائیں گے کہ سچ بتانا چاہیے. تو ہمیں آپ یہ بتائے، جو گجرات کے حوالے سے ایک فلم بنی ہے. اچھا شیخ عبد المتین صاحب، ہم گجرات پہ بھی بات کریں گے. تھوڑا سا نا مجھے
ذرا بطور کشمیری جو میرا سوال تھا یہی تھا اس مووی سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جی کشمیری تو بڑے ظالم ہیں، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ اصل میں ہندو پنڈتوں کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کس نے ان کو کشمیر سے نکالا تھا؟ کیا وہ کشمیری تھے جو سینچریز تو ان کے ساتھ رہتے تھے؟ تو کیا ایسا ہوا 88-90 میں کہ سارے ان کو پنڈت برے لگنے شروع ہو گیا اور انہوں نے نکال دیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پوری ایک سٹوری ذرا سنائیے ہمارے ناظرین کو۔ میں وہ بات بھی کروں گا، میں اسی طرف آؤں گا۔ پہلے یہ ضروری ہے یہ جو یہ کہہ رہے نا سچ بتانا چاہیے، تو چاند بجھ گیا ایک فلم بن گئی ہے 2005 میں گجرات کے حوالے سے، یعنی جب اس کو ریلیز ہونا تھا اس کو بالکل یہی جو یہ جو ہندو لوگ ہیں یہ سنیما گھروں پہ گئے ہیں اور وہاں ان کو بتایا کہ اگر آپ یہ دکھائیں گے تو ہم آپ کے سنیما گھر جلا دیں گے، اور آج تک اس فلم کو ریلیز نہیں کیا گیا کیونکہ وہ گجرات پہ تھی اور جو بچر ہے جو قصاب ہے مودی اسی کے حوالے سے تھی۔ ابھی جہاں تک تعلق ہے یہ جو ہم نے فلم بنائی ہے، یہ جو پنڈت بھائی ہمارے ہیں، اگر دیکھیں گے کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے سالوں سال سے، ٹھیک ہے نا، کشمیری اور یہ پنڈت جو مسلمان اور جو پنڈت جن کو ہم کہتے ہیں یعنی جو غیر مسلم ہے ایک ساتھ رہتے تھے بھائی چارے کے ساتھ، اور یہ ایک بہت بڑی ہسٹری ہے اس حوالے سے۔ اصل میں یہی جو اسی بی جے پی کا جو ایک ذہن رکھنے والا جو جگموہن جو مشہوری تھا اسی حوالے سے جو اس نے گجرات میں قتل عام کیا گیا، جب اس کو وہاں پہ گورنر بنایا گیا تو اس نے یہی چاہا تھا کہ میں یہاں کے مسلمانوں کو قتل کروں، ان کی نسل کشی کروں، تو اس نے اس میں اس وقت ایک منصوبہ بند سازش کے تحت انہوں نے ان کو کہا، اور اس کے بعد انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے جو پنڈت ہے، تو ان کو بتایا گیا، اور راتوں رات میں آپ مجھے بتائیے کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو باہر گئے ہیں ایگزوڈس تو ہم اس کو نہیں کہیں گے بلکہ جو وہ اپنے ول اور وش کے متعلق اور پلاننگ کے متعلق ان کے ساتھ بھی دھوکہ دیا گیا اس وقت نا، وہ چلے گئے۔ تو دوسری بات یہ ہے یہ کنفلکٹ زون ہے، یہاں پہ اگر کچھ پنڈتس بھی اس کے زد میں آ گئے تو مسلمان اس سے بہت زیادہ تعداد میں آ گئے، تو اس لیے یہ جو بی جے پی ہے اس کے بعد ہمیں یاسر بھائی ایک اور بات بتانا چاہیے، پھر جب یہ ہوا اس وقت کی حکومت کس کی تھی، ٹھیک ہے نا، وی پی سنگھ جو ہے، اور وہ کس کے یہ تھے بی جے پی، اس کے بعد واجپئی صاحب آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کیوں نہیں ان ہندوؤں کے متعلق شیخ صاحب تعداد پہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد پہ مارا گیا، پھر کہا جا رہا ہے ہزاروں کی تعداد پہ مارا گیا۔ میں تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا، پتہ یہ چلا کہ 86 سے 100 کے قریب لوگ تھے جو مارے گئے، اور ان کو مارنے والوں کے حوالے سے کسی ایک مجاہد کی تنظیم نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی، بلکہ وہ آج تک جو ہیں وہ ان نون ہیں وہ فگرز جنہوں نے مارا، جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے ایک کیمسٹ کو مار دیا گیا، باقی مارے گئے، تو یہ بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ تعداد کیا تھی جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہولو کاسٹ ہو گیا جی ہندو پنڈتوں کا۔ بھائی ان کو شرم نہیں آتی ہے جھوٹ بول کے، جو آپ نے پہلی بات کیا ہے کہ یہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ بلیو کر لے ان کا جو پنڈت کی تعداد ہے نا یہ 100 سے نیچے ہیں جن کو مارا گیا ہے، اور یہ کوئی کسی فریڈم فائٹر نے ان کو نہیں مارا، کسی مجاہد نے نہیں مارا، ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ ہمیں چھٹی سنگھ پورہ کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اصل میں یہ جو ہے نا یہ بیس بدل کے آتے ہیں، یہ کیوں ڈائریکٹ تو یہ نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے اصل میں فرسٹریشن انڈیا ہندوستان کی کیا ہے، ہندوستان کی فرسٹریشن یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ کون سا ہم نے ظلم اور جبر کا حربہ نہیں آزمایا، کون سا فورس ہم نے نہیں آزمایا، کون سا انسانی حقوق کی پامال ہے جو انہوں نے وہاں شیخ صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں، یہ صرف میں بات کرنا چاہوں گا، صرف ایک منٹ گزارش کرنا چاہوں گا، یہ ہم نے کیا، پھر بھی یہ تحریک زندہ ہے، تحریک اس وجہ سے زندہ ہے کیونکہ یہ انڈیجنس تحریک ہے، تو یہ صرف جھوٹ پہ مبنی ہے ان کی باتیں، باقی کچھ نہیں ہے۔ جی میسٹر صاحب فرمائیے گا، اس مووی اگر تو یہ سمپل مووی ہوتی ہے تو سمجھ آتی بات کہ سینماز میں آ گئی، لوگوں کا فیڈ بیک آیا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ان کے ٹی وی شوز کے اوپر وہ جو اگنی ہوتری ہے وہ تو کسی بات نہیں کرنا دے رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر ڈائیورس اوپینین ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، انہوں نے اپروچ کیا ہے یو ایس لا میکرز کو، اور وہاں سے یہ سرٹیفکیٹس لے کے پوری انڈیا میں دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یو ایس نے، ان کے لا میکرز نے ہمارے اس مووی کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہولو کاسٹ اور ایکسوڈس جو بھی ہوا وہ ہوا ہے۔ مقصد کیا نظر آ رہا ہے؟ دو باتیں شروع میں پھر آپ کے سوال پہ۔ پہلی بات یہ کہ چاند بجھ گیا ایک مووی بنی،
یہ درست ہے، اور اس میں کچھ گجرات کے دنگا فسادوں کی بات ہوئی، بلکہ یہاں ایک اور فلم بھی بنی، پرزانیہ اس کا نام تھا، جی بالکل، جس میں کہ کیریکٹر جو ہیں وہ ان میں سے ایک کیریکٹر بالکل نریندر مودی جیسا، داڑھی شڑی یہ وہ، اور وہ جو ہے وہ یعنی سنیما ہال میں آ ہی نہیں سکی، اس لیے کہ ان کو جا کے تھریٹ دیے۔ ایک اور فلم بھی تھی امیتابھ کی، مجھے یاد ہے، وہ میں نے دیکھی، اس کا نام تھا دیو۔ اب وہ دیو جو ہے وہ چلتی رہی، یوٹیوب پہ بھی تھی، ویسے بھی سنیما ہال میں چلی، لیکن مودی صاحب آئے تو وہ فلم بین ہو گئی، اور ابھی صفائی ہستی سے ہی مٹ چکی ہے، آپ اس کو تلاش کریں وہ آپ کو ملے گی نہیں۔ اس سے پہلے جنہوں نے کارڈ کھیلا ہے شکارا کا کھیلا، شکارا کا، اچھا اب اس طرح یہ کہ بارڈر بنتی ہے، کئی فلمیں بنی جس میں کہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، مجھے اس سے خوف نہیں ہے، ایز پاکستانی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ایز کشمیری، میں کشمیری ہوں، پاکستانی ہوں، مجھے پرواہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہ حقیقت، آپ اگر سورج نکلا ہوا ہے یاسر، آپ آنکھیں بند کریں کہ سورج نہیں ہے، تو یہ آپ کی کم فہمی اور کم عقلی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ تاریخ کو آپ نے مسخ اگر کرنا ہے تو اپنے اس دور میں تو کر سکتے ہیں، اور اس کی کوشش یہ آپ نے یہ جس مووی کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ جو بھی بادشاہ آیا ہندوستان میں خاص طور پہ، اس نے کتب کے بابری لکھوائی، اس میں اس نے حساب کتاب لکھ دیے کہ جی یہ ہوا وہ ہوا، اور اپنے دشمنوں کو اس طرح بتایا کہ جس طرح وہ بڑے ظالم، یہ ایک نارمل سی چیز ہے۔ میرے خیال میں اس کا جواب جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے۔ کیا میں ثابت کروں کہ مودی صاحب یا بی جے پی یا یہ جو ہندوتوا کی ہے یہ اس قسم کی ہیں، یہ لوگ اس طرح کے فاشسٹ ہیں؟ مجھے ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے۔ کیا میں یہ ثابت کروں کہ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے اور ہندو گورنمنٹس نے خاص طور پہ جو پلان کر کے اور جو سازشیں کر کے ان کو کلا کما کرنے کی کوشش کی ہے وہ غلط ہے، یہ سچ ہے؟ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کتاب کا جواب یاسر میاں کتاب ہوتا ہے، فلم کا جواب فلم ہے۔ میں بجائے اس کے کہ اس پہ ایک لمبی تقریر کروں کہ جس فلم کو یہ ہوا وہ دنیا جانتی ہے، مجھے ایک ایسی فلم بنانی ہے، اور میں بدقسمت ہوں۔ آپ بہت ایک انٹرسٹنگ اور دلچسپ موضوع کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس پہ یقیناً ہم بات کریں گے، لیکن جو میرا سوال تھا کہ اس مووی کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اگر اس مووی کو دیکھ کے کچھ لوگ روتے ہوئے ہمیں پتہ لگا جی باہر نکلے ہیں کہ جی پنڈتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی، ان کے خاندانوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، تو ہزاروں ایسے بھی ہیں جن کی آنکھیں کھلی اس فلم کو دیکھ کے کہ یار اب اس نہج پہ آ گئے ہیں آپ، یہ لیول آ گیا، اب آپ کا یہ لیول آ گیا ہے کہ آپ بالکل ہی ایک دم سے بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان، کیونکہ یاد رہے کہ وہ یہ بہت 200 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ 1988 99 90 کی بات ہے، اور ان پروہتوں کے، ان پنڈتوں کے جو رشتہ دار ہیں، جو کوئی بھانجا بھتیجا، جو کوئی پوتا پوتی ہے، وہ زندہ ہے ابھی، جب وہ دیکھیں گے تو ان کو کیا پتہ لگے گا۔ اتفاق سے ایک ٹی وی شو میں جو کو اینکر تھی اس سے بار بار یہ اگنی ہوتری سوال یہ پوچھ رہا تھا، اور وہ کشمیری پنڈت تھی، اور وہ اس مووی سے she was not agreeing to the content of the movie, that's why she was raising questions۔ اور آپ دیکھیں کہ اس مووی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ جو خاتون کا کریکٹر ہے وہ اس نے جو دھڑلے سے چیز بتائی ہے کہ کشمیر has never been a part of India، وہ اروندھتی رائے کو انہوں نے کوشش کی ہے کرنے کی، دو دفعہ اس میں نے دیکھا۔ اب یہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے اس طرف کا بھی بتایا، اس طرف کا بھی بتایا۔ ایک تاریخی فیکٹ جو ہے وہ نہ بھولیے گا کہ جب یہ ہندوستان میں یہ مقبوضہ کشمیر میں تحریک شروع ہوئی ہے، جب کشمیری اٹھے ہیں، تو یہ بات ہے تقریباً 1999 کے آخر کی، جس کے بعد سے وہ تحریک ابھی تک چل رہی ہے۔ تو یہ پروہت تو اس سے پہلے کی بات ہے، آپ نے 1988 کی بات کی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کیوں مارے گئے، اور پھر 6 لاکھ اتنے تو ٹوٹل شاید پورے ہندوستان میں اس وقت بھی موجود نہیں ہے۔ اچھا، وہ 86 سے لے کے 100 تک ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو دیکھے گا کہ 6 لاکھ انہوں نے کیسے گنے، مجھے ذرا گن کے بتائیں کیسے گنے آپ نے۔ اور آپ نے یہ ہوتا ہے کہانی لکھنے کا، میں ایک کہانی کار ہوں، کہانیاں لکھتا ہوں، افسانے لکھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ نے اگر